بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ جہاں بہت ساری جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، کل عدم تحریک لبیک کی ایکٹیویٹیز ہے وہاں ہوتی رہی، وہاں گزشتہ شب پیٹرولیم کرائسس کے حوالے سے جو رپورٹ تھی جسے کیبنٹ نے منظور کیا تھا وہ پبلک کرنے کی منظوری دی تھی، کل فیڈرل گورنمنٹ نے اس رپورٹ کو پبلک کر دیا ہے اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آرٹیفیشل بحران تھا جو پیٹرولیم کے حوالے سے ہوا۔ اس میں ذمہ داروں کے حوالے سے بھی نشاندہی کی گئی ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے ذخیرہ اندوزی کی گئی۔ پھر جس وقت انٹرنیشنل آئل پرائس مارکیٹ جو ہے وہ وہاں پہ پرائسز کم تھے تو پاکستان کے اندر امپورٹ بند کر دی گئی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر اب یہ رپورٹ پبلک ہو گئی، اس سے پہلے شوگر کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوئی تھی، بہت ساری رپورٹیں پبلک ہو جاتی ہیں، لیکن ایکچوئل کلپریٹ جو ہے وہ کبھی بھی قانون کے شکنجے میں نہیں آتے۔ جو سرکاری افسران ہیں جو شاید پالیسی بنانے کے قابل بھی نہیں ہوتے، ان کے اوپر ہی نزلہ گرا کے معاملات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب بھی ایسا ہی ہوگا، اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا۔ شوگر کے حوالے سے آج پرائم منسٹر نے جو بات کی، اشارہ انہوں نے یہ کیا کہ جب کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہر کوئی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ طاقتور ہے اور پی ڈی ایم کی طرز پر متحد ہو جاتے ہیں۔ اشارہ ان کا یہ تھا کہ جس طریقے سے اب جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کارروائی شروع ہوئی تو جو پریشر ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایم این ایز جمع ہو رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈیفینسو ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایف آئی اے کے کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نیب نے بھی آج شوگر کے حوالے سے نوٹسز جاری کیے ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب کو کہا ہے کہ وہ آئے بیان دے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ملک میں کسی ایک معاملے کے اوپر کتنے ادارے تحقیقات کریں گے؟ ایف آئی اے بھی تحقیقات کر رہا ہے، نیب بھی تحقیقات کر رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متوازی تحقیقات چلتی رہتی ہیں، خوش پوش ہوتا ہے، اگین نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ جو پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اسد قیصر صاحب نے نوٹس دیا ہے شاید خاقان عباسی صاحب کو، جو کل کے ان کے رویے پہ، اور کہا کہ وہ 7 روز کے اندر اندر اس کی وضاحت کرے۔ کل جو شاید خاقان عباسی صاحب نے جو تلخ کلامی ہوئی اور جس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے، گو کہ انہوں نے گزشتہ شب ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب باضابطہ طور پر یہ نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ مرتضی جاوید عباسی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے علی محمد خان صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ریزولوشن آپ لانا چاہتے ہیں فرائیڈے والے دن، اس کے حوالے سے ہمیں معلومات دیں، کل عدم تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے وہ ڈیٹیل دیں، تاکہ جو ہے ایک جوائنٹ ریزولوشن جو ہے وہ کی جا سکے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کا جو لب لباب ہے، یہ سمری ہے، وہ میں یہ کہوں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ایکشن لیے گئے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ایکشن جو ہے نا وہ واپس لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سمری جو شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس کی تھی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر نعمان وزیر صاحب، مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر بہرام انتنگی صاحب نے، اور میرے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی محترمہ شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ۔ نعمان صاحب، سیاست پہ تو بات ہوتی رہے گی، آگے کرتے رہیں گے۔ یہ جو پیٹرولیم کرائسس کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے، کیا آپ نے دیکھا، کیا چیز نکلی؟ یہ ویسی ہے کہ بس ایک ٹھیک ہے فارمیلٹی پہ رپورٹ پبلک ہو گئی، 2-4 سرکاری افسران فارغ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اربوں روپے جو ڈکار لیے گئے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ دیکھیں، یہ جتنی بھی انکوائریز ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ویدر شوگر کی ہو یا کسی چیز کی بھی ہو، اس کے اندر ایک اتنا پروفیشنلزم اس انکوائری میں نظر نہیں آتا، مجھے پرسنلی نظر نہیں آتا، کیونکہ جہاں تک پیٹرولنگ کا تعلق ہے، پیٹرولیم میں ٹھیک ہے آئیڈینٹیفائی کیا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، بالکل ہو رہی تھی، ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، جو سٹاکس رکھنے چاہیے 20 دن کا، ہر ان کو رکھنا چاہیے، پیٹرولیم سٹورز کو 20 دن کا سٹاک رکھنا چاہیے، وہ سٹاکس نہیں تھے لوگوں کے پاس اویلیبل، یہ سارا کچھ تھا، لیکن جو بیسک غلطی تھی اس کو کس نے بتایا ہی نہیں۔ بیسک غلطی کیا تھی؟ بیسک غلطی یہ تھی کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز دیتے تھے اور اپنا پرائس سیٹ کرتے تھے کہ یہ پرائس ہے، جو غلط طریقہ تھا۔ مہینے میں ایک دفعہ نہیں، یہ تو انٹرنیشنلی پرائس ڈیلی، دن میں 8-10 دفعہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کیا مہینے میں ایک دفعہ پرائس سیٹ کرتے تھے، اس کے بعد دنیا میں پرائسز گر جاتی تھی، تو سارا سسٹم بھی غلط ہو جاتا تھا۔ اب ریکمنڈیشن ہے 15 دن کی اس رپورٹ کے اندر کہ جی 15 دن پہ کریں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر یہ ریکمنڈیشن آئی ہے 15 دن کی، لیکن یہ بھی غلط ہے، یہ 15 دن کی نہیں ہونی چاہیے، یہ ڈیلی یا میکسیمم 2-3 دن کی ہونی چاہیے، اور یہ ڈیلی ویریشن ہونی چاہیے۔ تو پھر ذخیرہ اندوزی کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے؟ ان کو پتا تھا اب پرائس نیچے
انہوں نے ڈٹرمن پرائز کی کم پرائز ڈٹرمن کی, انٹرنیشنلی پرائسز چڑھنے شروع ہوں گی. ان کو پتا تھا کہ پہلی تاریخ کو جو آئے گی پرائز وہ ہائی زیادہ آئے گی, تو سب نے ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی, بیچنا روکنا شروع کر دیا, اسٹاک اپ کرنا شروع کر دیا. پیٹرول پمپ والوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا. سٹورز موجود نہیں تھے. سٹورز دیکھیں جی, آپ کے پاس جو آپ کے سٹاکس ہیں 20 دن کے مینٹین ہونے چاہیے تھے. رپورٹ کے اندر کہیں یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا کہ یہ سٹاکس کدھر مینٹین کیے جائیں گے. آپ کا جو سٹور کرنے کا سسٹم ہے وہ پاکستان میں 20 دن کا ہے ہی نہیں. تو آپ کیا اپنے اسٹریٹجک ریزروز بنانے کے لیے کیا سسٹم کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. تو اور اینی ہاؤ ایک جو اچھی چیز آئی کہ اس کو 1 مہینے سے 15 دن کا کر دیا, لیکن 15 دن سے یہ 1 دن یا 2 دن میکسیمم ہونا چاہیے. پھر یہ ایشو کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ کرنا چاہیے تھا پاسٹ میں, پروفیشنلز میں کرنا چاہیے, بیوروکریٹس کو کرنا چاہیے تھا, منسٹری کو کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہمارے ہر منسٹری کے اندر پروفیشنل لوگ موجود ہی نہیں ہیں, ادر دین آئی ٹی کی جو ہے, جہاں ہمارے پاس کنسلٹنٹس ہیں منسٹری کے اندر جو M1 پر آئے ہوئے, تنخواہ پر آئے ہیں, وہ لوگ پروفیشنل ہیں. باقی کسی منسٹری میں جو اجازت ہے پروفیشنل رکھنے کی وہ نہیں ہے. منسٹر جو ہے نا, منسٹر تو کسی پارٹی کا بھی ہے, اس کو کوئی خاص بات پروفیشنل نہیں ہوتا ہے, اس کو اتنا نہیں پتا ہوتا ہے. تو منسٹر کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا, بیوروکریٹ کو پتہ نہیں ہوتا, تو پھر تو پرائیویٹ سیکٹر اس کا فائدہ اٹھائے گی. یہ فائدہ اٹھایا, سارا کچھ طرح ہوا. لیکن ایک شارٹلی کامنٹ نعمان صاحب کہ یہ جو امپورٹ بین کی جس ٹائم کے اوپر, یہ تو پالیسی میکرز کا فالٹ نہیں تھا, اور یہ اس میں منسٹر یا جو اوپر تھے ان کا فالٹ نہیں, یہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن کا فالٹ تھا. کیونکہ ریفائنریز والوں نے اتنی زبردست انگریزی میں اتنی اچھی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی, انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو ریفائنریز بند ہو جائیں گی. اتنا زیادہ بلڈ اپ ہو گیا, فرنس آئل اتنا زیادہ بلڈ اپ ہو گیا کہ ہم ریفائنری چلا ہی نہیں سکتے. ورنہ اور ریفائنری نہیں چلائیں گے تو آپ کا پیٹرول بھی نہیں آئے گا. فرنس آئل تو زیادہ ہو گیا تھا, لیکن فرنس آئل بننے سے پہلے جو آپ کا پیٹرول بنتا ہے یا JP1 جہازوں کا فیول بنتا ہے, جہاز کا فیول سارے پاکستان میں بنتا ہے. ریفائنریز بند ہونی شروع, انہیں دھمکی دی, یہ ڈر گیا. انگریزی اچھی تھی, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اچھی تھی, انہوں نے کہا جی بس نو امپورٹ. ہماری اپنی ریفائنری چلی گئی, اپنی ریفائنری بھی نہیں پورا نہ کر سکا اور باہر سے امپورٹ بھی بند کر دیا. پھر منسٹری میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے تھی, ان کے سپلائی چین والے اتنے جو ہے ہی نہیں. سپلائی چین والے منسٹری میں, سپلائی چین والے یہ دیکھتے کہ جی ہم نے ابھی بند کی 4 5 6 دن کے لیے بند کی, پھر کھولنا بھی چاہیے تھا نا, وہ کھولا ہی نہیں. جب سر پر پڑی پھر کھولا, یہ غلطی ہوئی سارا نان پروفیشنلزم. شیزا صاحب, آپ نے نعمان صاحب کی بات سنی, اب پیٹرولیم پرائسز کی جو رپورٹ ہے, آپ کی کیا فائنڈنگ ہے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پیٹرولیم پرائسز کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کس طرح یہ جو ہورڈنگ ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ جو کرائسس کریٹ کیا گیا, اور اس سے اربوں روپے جو ہیں وہ پرائیویٹ جو اونرشپ ہے ان کے جیبوں کے اندر گئے, اور غریب عوام کا اور ٹیکس کا جو اس ملک کے اندر نقصان ہوا ہے, وہ رپورٹ ڈائریکٹلی امپلیکیٹ کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر ہولڈنگ کو, اور اس کی ذمہ دار پھر کون ہوتی ہے, وہ مس گورننس ہوتی ہے. منسٹری کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر ہولڈنگ کو. اب دیکھیں, ایک رپورٹ اسی طرح کی چینی پہ بھی آئی تھی. اس رپورٹ نے وزیر اعظم کو جو ہے وہ کہا تھا کہ ایکسپورٹ کی چینی کی اجازت کی وجہ سے پاکستان میں 53 روپے سے جو ہے وہ 85 روپے, پھر 90 روپے, پھر 120 روپے کی چینی ہو گئی, اور اس پہ پھر کئی 100 ارب جو ہے وہ کس طرح پرائیویٹ سیکٹر نے بیگ کیے. تو وہ ECC کا ڈیسیجن تھا, وہ وزیر اعظم اس میں امپلیکیٹ ہوئے. اس رپورٹ کا کیا بنا کوئی پتہ نہیں. اب یہ ایک اور رپورٹ جو ہے وہ شدید مس گورننس جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے لا رہی ہے. DG آئل کی اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ کوشچنیبل قرار دے رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو کس طرح وہ PSO کے MD کے اوپر جو ہے وہ بار بار نیب میں بلایا گیا, اور وہ کیا ہوا. اب اس پہ کیا نیب کوئی ایکشن لے گی, کون ذمہ دار ہے, کیا یہ چیزیں سامنے آئیں گی, کس نے اجازت دی اس کو ہولڈ کرنے کی, کیوں جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی اور گورننس نہیں. اور یہ بالکل صحیح کہا ہے سینیٹر صاحب نے کہ سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ کس کا کام تھا. دیکھیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پیٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو مینیج کرتی ہے. تو کیا یہ منسٹری کا ہی کام نہیں تھا؟ اگر اس میں کیپیسٹی نہیں ہے تو کیا پچھلے 2.5 سالوں میں اس کے بارے میں کوئی چیز سامنے آئی؟ اور ان کے یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب کے بہت قریبی لوگ بھی ہیں اور ایڈوائزرز بھی ہیں, جن کا ڈائریکٹلی انرجی سیکٹر سے تعلق ہے, ان کے پرسنل سٹیکس ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو آج اس ملک میں بھی نہیں ہے, کیا ان کے اوپر کوئی سوال اٹھایا جائے گا؟ کیا نیب کے اندر ریفرنسز دیے جائیں گے؟
یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور دیکھیں ان کو لائسنس جو ہے وہ یہ انفراسٹرکچر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, اگر نہیں ہے تو اس کی بھی بات ہونی چاہیے, لیکن یہ جو پیٹرول کمپنیز کو لائسنس ملتا ہے اس کے اندر ایک میجر کنڈیشن ہوتی ہے کہ 20 دن کا جو سٹاک ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا. اب اگر وہ مینٹین نہیں کیا گیا تو کیا ان کے لائسنسز ریووک کیے جائیں گے؟ اور یہ اگر نہیں ریووک کیے جا رہے, پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں اور پبلک اینڈ نیم اینڈ شیم کریں ان کمپنیز کو جنہوں نے بینیفٹ کیا اور بیک کیا, اور اس کے بعد ان کے لائسنسز ریووک کیے جائیں, کوئی ایکشن دکھتا نظر آنا چاہیے. یہ ساری بات ہے. اور رپورٹس خالی بنوانے سے اور چھپوانے سے اور پبلک کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. ایک آٹے اور چینی کی رپورٹ ہے, اس پہ بھی غور کیا جائے اور اس کے اوپر بھی کام کیا جائے. بیرمن صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں شیزا صاحبہ کی بات سے کہ جی رپورٹ پبلک ہو گئی لیکن ایکشن جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو ایسی رپورٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بالکل, تھینک یو سو مچ طارق صاحب. دیکھیے بالکل میں متفق ہوں اپنی بہن کے ساتھ, اور یہ اس کا وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں ایکشن نہیں ہو رہا ہے. طارق صاحب آپ دیکھ لیں, آٹا سکینڈل, گندم سکینڈل, دوائی سکینڈلز, پیٹرولیم سکینڈلز, چینی سکینڈلز, گیس سکینڈلز, اور یہ اس لیے ان کے مختلف رپورٹس آ چکے ہیں اور رپورٹ آئیں گے, لیکن ایکشن اس لیے نہیں ہو رہا ہے تاکہ اس لیے کہ عمران کے ارد گرد جو مافیا ہے, جو چور لٹیرے بیٹھے ہیں, ان پہ ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ اس حکومت کو دیکھ لیں کہ مختلف بحران آ چکے ہیں, اور وہ اس پرائم منسٹر کی نااہلی, ناسمجھی اور پولیٹیکل ویژن نہ ہونے کی وجہ سے, اور اگر وہ وہاں پہ خسرو بختیار پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, وہاں پہ جہانگیر ترین پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, وہاں پہ پنجاب کے بڑے ڈاکو پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, تو سب انوالو ہیں ان دس کنیکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, ایکشن نہیں ہو رہا, تو یہ صرف اس کے ذمہ دار منسٹریز نہیں ہے. نعمان بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ منسٹری ذمہ دار ہے اور ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے دے. بالکل صحیح فرمایا, لیکن ان تمام چیزوں کے جو ذمہ دار ہے وہ پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر کا اپنا ایک منشور, اپنا ایک مینیفیسٹو, اپنا پروگرام ہوتا ہے, اور ان کا اپنا کچن کیبنٹ ہوتا ہے, ان کے ساتھ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, اسکالرس ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان کے ذریعے وہ منسٹری پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ منسٹری کو آبزرو کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی موجودہ پرائم منسٹر کے لیے جس نے پارٹی بنائی, موجودہ پرائم منسٹر کے لیے جس نے پنجاب میں حکومت بنائی, موجودہ پرائم منسٹر کے لیے جس نے مرکز میں حکومت بنائی, تو ظاہری بات ہے کہ اس نے جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے وہ چینی کے ذریعے, وہ آٹا کے ذریعے, وہ میڈیسن کے ذریعے, وہ گیس کے ذریعے, تو اپنی انویسٹمنٹ ریکوری ہو رہی ہے, ریکوری ہو رہی ہے, وہ کریں گے. ٹھیک. نعمان صاحب دو چیزیں, ایک تو یہ آئل کمپنیز کا اس میں تھا کہ جی جو اب فالٹ ہے, جنہوں نے بھی فائدہ اٹھایا, ان کو اگر آپ 10, 20, 25 لاکھ روپے جرمانہ کر دیں گے تو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑنا ہے کہ جب تک آپ ان کے لائسنس ریووک نہیں کرتے, کچھ اور نہیں کرتے. ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر کو تو آپ اگر ایک لمحے کو بیل آؤٹ کر دیں, ان کو نہیں پتا, لیکن نیچے جو بھی ٹیم ہے جو آپ کا منسٹر ہیڈ کر رہا ہے, ایسے پی ایم آپ کے ندیم بابر صاحب دیکھ رہے تھے, سب کچھ ہے, تو یہ سب چیزوں کی چھان پٹک کرنا, ویژنری پالیسی بنانا, گائیڈ لائن بنانا, تو ان کی ذمہ داری تھی نا پھر یہ ساری چیزیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. طارق صاحب سب سے پہلے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ اور پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. کچھ چیز اچھا ہوتا ہے پاکستان میں وہ بھی پی ٹی آئی کریڈٹ لے گا, اور کچھ خراب ہوتا ہے وہ بھی ہمیں ڈسکریڈٹ ملے گا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ایوری تھنگ دا بک اسٹاپس ایٹ دی پرائم منسٹر, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ اچھی چیزیں بھی دیکھیں, جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں کہاں سے کہاں 2000 ملین کا نقصان ہوتا تھا ہمیں ڈالرز کا ہر مہینے کے اندر. اب ہم 200, 300, 600 پروفٹ کرتے ہیں, منافع کرتے ہیں. کاسٹ آف بزنس کہاں سے کہاں کتنا بہتر ہو گیا, ایز آف بزنس کہاں بہتر ہوا. باقی جو ہماری یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, ابھی جو بات کہہ رہے ہیں میرے دونوں فاطمہ بیوی بھی کہہ رہی ہیں اور تنگی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ چیزیں خراب ہوتی تھی. پہلے تو انکوائری بھی نہیں ہوتی تھی, اب انکوائری ہونی شروع ہوگی. کسی کے اندازے میں یہ انکوائری اچھی ہو رہی ہے, میرے خیال میں انکوائری اچھی نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ سمجھیں گے اچھی ہوگی. ایک بات, انکوائری میرے خیال میں اتنی ٹھیک نہیں ہوئی ہے. نمبر 2, امپلیمنٹیشن جو بات کر رہے تھے, امپلیمنٹیشن بھی ہو نا.
اور یہ آپ جو کہتے ہیں کہ جو اس طرح جو ہوتا ہے نا کسی کو 10, 15, 20 لاکھ جرمانہ کرنا, یہ تو بالکل ہی غلط چیز ہے. یہ چیز ہونی آپ نے پہلے صحیح ہے, جیسے آپ آئل کمپنیز کو کس طرح جرمانہ کرتے ہیں, 20 لاکھ آپ نے کیا آئی واش کیا جرمانہ, کوئی جرمانہ نہیں ہے. اگر ریفائنریز کو آپ 20 لاکھ کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, غلطی ریفائنریز کی کیا تھی, اس کے تو فرنس والے ٹینک بھر گئے تھے. اب وہ اور پروسیس کرے گا تو جو آخر میں جب آپ کروڈ کو پروسیس کرتے ہیں اسے پیٹرول, ڈیزل, سب لوبریکینٹ وغیرہ, اور آخر میں فرنس آئل نکلتا ہے. فرنس آئل کو کہیں تو اسٹور کرنا ہے نا, جب وہ ٹینک بھر گئے تو کدھر کرتے, باقی ٹینکس پیٹرول کے اور ڈیزل کے اور JP1 کے اور جیٹ فیول کے وہ خالی ہو گئے, لیکن یہ بھراؤ تو ریفائنری چلا ہی نہیں سکتا تھا, تو آپ اس کو کس کی جرمانہ کر رہے ہیں. جہاں تک اسٹیٹ آئل وغیرہ کمپنی کا تعلق ہے, کس انکوائری نے کہا, جیسے فاطمہ بی بی نے کہا کہ جی آپ نے اسٹاک اسٹورز کو اسٹاک لیول مینٹین کرنا ہے, اپنے اسٹوریج کیپیسٹی بنانی ہے, اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا سجیسٹ کیا, کچھ بھی نہیں. پھر آ جاتے ہیں ادھر منسٹری کی طرف. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تنگی صاحب کو میں کہتا ہوں, بڑا احتیاط سے میں بات کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ دیکھیں جی آج کل یہ کم از کم اتنا ہے میرے نالج میں اور سارے عوام دنیا کے نالج میں بھی ہے کہ وہ کرپشن نہیں, وہ ال انٹینشن نہیں ہے. بے شک یہ ہو سکتا ہے کہ ندیم بابر پروفیشنل آدمی تھا, اس نے کیا وتھ گڈ انٹینشن, اپنے آپ کی اپنی ایجنسیز کو بھی پروٹیکٹ کرے گا. میں بھی کرتا ہوں, میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, نہ میرے پاس PMLN کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے, نہ پیپلز پارٹی کے, میں ایکوزیشن ایسے ہی کسی پر نہیں لگا سکتا, لیکن میں نہ ندیم بابر پر لگا سکتا ہوں. ندیم بابر واز اے پروفیشنل مین, اس کو اپنا فیلڈ کا, پاور سیکٹر کا پتا تھا, انرجی کا شاید اتنا نہ پتا ہو, پیٹرولیم کا اتنا نہیں پتا تھا, لیکن ہی ہیڈ گڈ انٹینشن, پڑھا لکھا آدمی تھا. اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے تو ایسے لوگ بھی تھے نا جی, جو منسٹری میں تھے پیپلز پارٹی کے, PMLN کے زمانے میں منسٹر صاحب تو کخ نہیں سمجھتے تھے, وہ بیوروکریٹ وغیرہ چلتا, وہ وہی پوری بیوروکریٹ تھا جو آج کل یہ بیوروکریٹ ہے. وہ بیوروکریٹ جو لگاتے تھے وہ ایسا نعمان صاحب وہ کہتے ہیں جن کو زیادہ سمجھ تھی انہوں نے زیادہ بیڑا گرک کیا. بس نہیں, بیڑا غرق تو نہیں کیا, بہت بہتر کیا. طارق صاحب ایک ہولڈ آن, یہ جو میں نے آپ کو جو فگرز دیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا یا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, یا ہمارا جو انٹرنیشنلی جو ہمارا چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ہمارا امیج, یہ تو ٹینجیبل چیزیں ہیں نا جی, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. وی آل شوڈ بی ہیپی ویدر یو آر فرام پیپلز پارٹی اور فرام PMLN. آپ کو اگر کوئی معیشت بہتر ہو رہی ہے تو یو شوڈ بی ویری ہیپی. آپ کے بچوں کا فیوچر ہے نا, آپ تنگی صاحب کی پاکستان میں سب کچھ ہے, میرا بھی پاکستان میں سب کچھ ہے, ہوپ فلی فاطمہ بیوی کا بھی سب کچھ پاکستان میں. ہمارا تو ایک پیسہ ہی باہر نہیں ہے, نہ ہمارے بچے باہر ہیں. تنگی صاحب کے بہتر ہوتا ہے تو تنگی صاحب کے لیے, میرے لیے, اور فاطمہ بیوی کے لیے, سب کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو وی شوڈ بی تھینک فل اینڈ وی شوڈ ایڈمٹ اٹ. ہاں, اور بہتری کے بہت زیادہ گیپس ہیں, بہتر ہو سکتا ہے, بہتر منسٹرز ہو سکتے ہیں, بہتر بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں. ان منسٹرز, ان بیوروکریٹ کے سامنے میں پرائیویٹ سیکٹر والا بہت سمجھتا ہے, وہ ان کو چنے چبا دے گا, انگلیوں پر نچا دے گا, اور نچایا ہے اس کے اندر بھی نچایا انگلیوں پر. انکوائری جو ہوئی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر والے نے اپنے آپ کو کتنا بہترین طریقے سے نکال دیا, 20 لاکھ جرمانہ ہو گیا, پینٹس, کچھ بھی نہیں. تو فاطمہ صاحب, نعمان صاحب کہتے ہیں یو شوڈ بی تھینک فل اینڈ یو شوڈ بی ہیپی. میں 100% اس بات سے اگری کرتی ہوں جی, کہ پاکستان کے اندر اگر بہتری آتی ہے تو وہ ہم سب کے مفاد میں, اور بالکل صحیح کہا کہ میرے بھی ایسے ڈیکلیریشن ہم سب کی پبلک ایسی دیکھ لیں جو تھوڑے بہت ہیں, سب کچھ پاکستان میں ہی ہے. بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی پہ مجھے باقی چیزوں سے میں متفق ہوں سینیٹر نعمان صاحب کی, مگر جو مجھے ٹرانسپیرنسی ہے یا انٹرنیشنل امیج ہے, اس پہ تھوڑا اختلاف ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ چھاپی ہے کنزیکٹیو ایئرز, ہر سبسیکوینٹ ایئر آتی ہے, 2018 میں ہم 117 پہ چھوڑ کے گئے تھے انٹرنیشنل رینکنگ کو, اور 2020 میں ہم تقریباً کوئی آپ کہہ لیں 7-8 پوائنٹس گر کے 124 میں پہ آ گئے ہیں. تو انٹرنیشنل اگر آپ کوئی بھی یورپین یونین کی رپورٹ دیکھ لیں, وہ بھی کہتی ہے کہ نیب کو کس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, اور ملک میں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں جو کرپشن پرسپشن انڈیکس دیتی ہے, وہ آپ کی ورسٹ سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. سو اگر آپ کی کرپشن بھی بڑھ رہی ہے, آپ کی کرپشن پرسپشن بھی بڑھ رہی ہے, آپ کے ملک کے جو احتساب کے ادارے ہیں وہ انٹرنیشنل بھی اور نیشنل میڈیا بھی ان کو جو ہے وہ باعث رپورٹ کر رہا ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ باعث احتساب ہو رہا ہے. تو آپ اس کے اوپر تو ہم نہ خوش ہو سکتے ہیں نہ اتفاق کر سکتے ہیں. 2.5 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے, ہمارا جو GDP ہے وہ 6% سے گر کے تقریباً منفی میں چلا گیا. کووڈ سے پہلے کی میں بات کرتی ہوں, میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گی, ہم نے چھوٹی سی پارٹی کی طرف سے رپورٹ جنریٹ کی تھی. مہنگائی جو ہے وہ تقریباً ڈبل ڈیجٹس میں ہے تھرو آؤٹ.
जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो गरीब से गरीब तर आवाम को इम्पैक्ट करती है, वो अभी भी जो है वो डबल डिजिट्स में, क्या वो 20% के अराउंड जो है वो फिगर आउट कर रही है। जो आपका, मैं डिवैल्यूएशन की बात नहीं करूंगी, उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस आती हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ जाए। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि आपके खर्चे कितने और आपका रेवेन्यू कितना है, उसको बिल्कुल आपके गैप को फिल करना चाहिए और करने की जरूरत भी थी। मगर अगर आप इस मुल्क को बंद कर देंगे ना, इंडस्ट्री बंद कर देंगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो हो जाए। करंट अकाउंट डेफिसिट को बंद करते करते इन्होंने इस कदर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पिछले साल -10% के ऊपर थी। बाय द टाइम हम 5 साल हुकूमत करके गए, फौज पाकिस्तान की मदद से अपने बलबूते पे बिल्कुल किसी एड के बगैर हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्दुल फसाद लड़ी। इस मुल्क से टेररिज्म जो है उसको हमने 98% जो है खत्म किया। मतलब आप सड़कों का जाल देख लें। हमने यकीनन हम 11,000 अरब जो है हमने अपने 5 साल में कर्जा लिया था, लेकिन उस कर्जे से ही आप 3 चीजें सिर्फ देख लें कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा, बिजली किस तरह आई और टेररिज्म किस तरह खत्म हुआ, वो कर्जा बेहतर तरीके से इस्तेमाल और इन्वेस्ट हुआ। अभी जो 2 साल के अंदर 13 से 14,000 अरब रुपया कर्जा लिया जा चुका है ऑलरेडी, उसका क्या हिसाब है? करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म करते करते जो हमने मईशत का गला घोटा है, उसका जवाब कौन देगा और कहां से आएगा? तो देखिए ये सारी चीजें, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम हुआ लेकिन मईशत जो है वो मुंजमद हो गई, ये मईशत खत्म हो गई ना। देखिए परसेंटेज डेट को भी अगर आप देखें, डेट टू GDP रेशो किधर से किधर चला गया, ये तमाम चीजें हमें एक होलिस्टिकली देखनी। प्रेडिक्शन बहुत ही खतरनाक है। वो तो प्रेडिक्शन 90+ की अब है क्या? जी 106 पे भी हम गए हैं, 106 से वापस आए हैं, अब 90+ की फिर से प्रेडिक्शन है। तो अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हमें एक पूरे होलिस्टिकली देखना पड़ता है। हम इस तरह एक इंडिकेटर को बचाते हुए मतलब हम पूरी मईशत खत्म करते हैं, तो ये तो कहीं की हिकमत नहीं। तंगी साहब आप कमेंट कर दें तो फिर मैं ब्रेक ले लूं, फिर अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तारिक साहब, मेरे भाई ने कहा कि पहली हुकूमत है कि इसमें करप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो मेरी बहन ने बता दिया MNC इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली हुकूमत है जिस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर करप्शन में इन्वॉल्व है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर इमरान की हुकूमत में इकोनॉमी मजबूत हो चुकी है तो फिर ये मुझे बताएं कि उसका असर आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचा। जहां पर भी तरक्की आप करते हैं, जिस सेक्टर में आप तरक्की करेंगे तो उसका रिलीफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आवाम को फायदा पहुंचता है। तो आज आवाम को हर सेक्टर में वो परेशानी है, मुश्किलात है, दवाई नहीं खरीद सकते हैं, रोजमर्रा अशिया की कीमत ताकत नहीं है, वो मतलब कि अपने बच्चों को कपड़े नहीं दे सकते हैं, वो आटा नहीं दे सकते हैं, वो मेडिसिन नहीं दे सकते। तो वो कौन सा सेक्टर है जो कि वो आवाम को आपने रिलीफ दिया? तो ये गलत है। और ये इसलिए गलत है कि अगर इसकी इकोनॉमी मजबूत होती तो प्राइम मिनिस्टर ने पौने 3 सालों में 4 फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों तब्दील किया? ये क्या मैसेज है जनरल मासेस को कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक फाइनेंस मिनिस्टर को, मैं दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर को, फिर एक फाइनेंस मिनिस्टर को, फिर एक हफ्ते के बाद फिर दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर को। तो फिर जब आपकी इकोनॉमी मजबूत है और आपने इदारों को, मुल्क को और मुल्क के अवाम को कुछ डिलीवर किया है, तो फिर क्या मकसद है? ये जवाब चाहिए अवाम कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, आपका प्राइम मिनिस्टर हो चुका है। ठीक, मैं जवाब लेता हूँ नोमान साहब से। जी जी सर, मैं एक शॉर्ट सा आपको बताना चाहता हूँ। तंगी साहब ने एक बड़ी अच्छी बातें करी, फातिमा साहबा ने भी बहुत अच्छी की। मैं सिर्फ इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ फातिमा साहबा से, जो कहीं काफी कुछ ठीक थी, कुछ ट्विस्टेड थी, एक नया किस्म का ट्विस्ट दिया था इन्होंने। मैं 2 चीजें क्या मैं ये सही कहता हूँ कि जब इन्होंने छोड़ा तो $2,000 मिलियन का हमें हर महीने नुकसान होता था कैड में, और अब हम क्या 600 मिलियन का मुनाफा कर रहे हैं, हर महीने कर रहे नहीं कर। एक ये बात, क्या मैं ये सही कहता हूँ कि इन्होंने जब छोड़ा तो हमारा रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व $12 बिलियन थे और अब वो $23 बिलियन हो गए? ये मैं 2 चीजें सही कह रहा हूँ? तो ये पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, खराब हो रहा है? ये फातिमा साहब आप कमेंट करने में मैं वापस उसी बात पे आऊंगी जी। 1 और 2 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखना, देखिए ये मायोपिक बात है।
آپ دو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ نے انفلیشن کہاں چلی گئی، ایک عام انسان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آیا، وہ بھوک سے مر گیا ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کیا ہے. میری بات سنیں، ڈیولپمنٹ بجٹ اگر آپ آدھا کر دیں گے ایک ملک کا تاکہ آپ کے پبلک ایکسپینڈیچرز کم ہو، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو، تو یہ ملک کہاں جائے گا، اس کی عوام کہاں جائے گی؟ آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹے ہیں، آپ نے مطلب جو لوگوں کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا بجٹ اگر آپ کاٹیں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے اس میں بہتر چیزیں بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دو ایسی چیزیں گنوا رہی ہوں جو کہ کرٹیکل ہے انسان کے لیے. اس میں مطلب یہ آپ اس طرح کے بجٹس کاٹ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سکویز کر کے تو ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا. میں اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، بات لمبی ہو گئی ہے تو سیکنڈ سیگمنٹ میں کوشش کریں گے کہ اس بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کریں. وقفے کے بعد تینوں مہمانوں کے ساتھ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر نعمان وزیر صاحب، سینیٹر بہرامند صاحب اور شیدہ فاطمہ صاحبہ میرے مہمان ہیں. نعمان صاحب، یہ ٹرانسفارم جو تنگی صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ بھئی بڑی اچھی آپ کی اکانومی ہے، ایک آپ منسٹر 4 بدل دیتے ہیں 3 سالوں کے اندر، ایک کہتے ہیں جی بڑا اچھا چلا رہا ہے، 4 دن بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اور دوسری اتنی اچھی اگر اکانومی ہے تو ماسس کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، لوگ کیوں جو ہے وہ دہائیاں دے رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں فاطمہ صاحبہ نے جو کہا نا، میں نے تو ٹینجیبل فگرز دیے نا، جو ایک اسٹیٹسٹکس ہیں اس پہ بولا، میں نے کہا یہ ہے، انہوں نے اگری کیا، بڑی مہربانی انہوں نے اگری کر دیا. لیکن انہوں نے جو بات کی نا، انہوں نے بات کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی نا، پرسپشن انڈیکس، انگریزی کا لفظ ہے پرسپشن، اٹس ناٹ اے فیکٹ، اٹس پرسپشن. خیال میں ہے، ہمارے خیال میں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں خیال میں پرائم منسٹر تنگی صاحب نے کیا کہ ان کے خیال میں ان سے کرپٹ پرائم منسٹر نہیں دیکھا. نے کیا بات ہے، مجھے تو بڑی ہنسی ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں پرسپشن از بگر دین ریئلٹی، یہ بھی تو ہے نا نعمان. کیسی باتیں کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی والی بات، پیپلز پارٹی والے ایم ایل اے تھے تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمارا بھی حق ہے کرپشن کرنے کا. یہی وہی بات ہوئی. تو بس میں یہی کہتا ہوں، کی باتوں کا تو بندہ کیا جواب دے سکتا. نہیں، ٹرانسفارم کیوں نہیں ہو رہی نعمان صاحب، لوگوں میں کیوں نہیں اس کا بینیفٹ مل رہا ہے، جو سوال ہے بنیاد. دیکھیے، جہاں تک ایل ایس ایم کا تعلق ہے، یہ بھی میں نے فاطمہ صاحبہ نے کہا، اب لاسٹ منتھ کے جو انڈیکیٹرز آئے ہیں، لاسٹ کے 6% گروتھ آ رہا ہے. جہاں تک آپ نے پایا غربت کا، بالکل غربت کی مہنگائی ہے، ایگریڈ مہنگائی ہے. منسٹر کی تبدیلی عوام کو ریلیف نہ دینا. جی نعمان صاحب اسی کا جواب دے رہے ہیں. جی نعمان صاحب. ایک تو مہنگائی آئی ہے، مہنگائی بالکل، آپ نے اگر ڈالر کو اسحاق ڈار نے 100 کا رکھا تھا، مفتا نے آ کر 3 ملین کا آنا تھا، مفتا نے آ کر 126 کر دی، ہم نے 168 سے کر کر اب 154 پہ واپس آ گئے ہیں. اس کی وجہ سے مہنگائی آئے گی. لیکن جہاں تک آپ خیر آگے سے بات کرنے کا کرتے ہیں، یہ بڑے مافیاز ہیں، یہ شوگر کا بھی مافیا، ویٹ کا بھی مافیا، کاٹن کا آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، حالات ہو رہے ہیں. ان مافیا ساروں کو یہ ڈیولپ ہوئے، اس کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے. جہاں تک آپ نے منسٹرز کی بات کی، لیٹ می کمنٹ آن دیٹ تھنگ. دیکھیں جی، اگر آپ کیا ایک منسٹرز آپ نے رکھے، پہلے تو پہلے والا بھی اچھے تھے، حفیظ شیخ صاحب نے بڑا اچھا کیا، میرے خیال میں تو نے بہت اچھا پرفارم کیا. انہوں نے جس طرح ڈالر کو بھی اسٹیبلائز کیا، فارن ایکسچینج کو بھی کیا، گروتھ کی جو بات کرتے ہیں، یہ ابھی 0.4 ہماری نیگیٹو 0.4 گروتھ ہوئی ہے کووڈ کے اندر. انڈیا میں کیا ہوئی ہے؟ -9%، -13%. تو کووڈ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا تو کافی ہم بہتر چلتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مہربانی تھی، اس کا ہمارا کسی کا کارنامہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنا کووڈ اسپریڈ نہیں ہوا. اور اس کے باوجود کہ ابھی بھی ہمارا ویکسین بہت کم لگ رہے ہیں، پھر بھی اتنا نہیں اسپریڈ ہو رہا جیسے باقی ملک میں. سو اوور آل وی شوڈ بی تھینک فل ٹو اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی کووڈ کے اندر مدد کی. حالات بہتر ہو رہے ہیں، منسٹر چینج ہوتے گئے. نہیں ہونا چاہیے، ایک آدمی کو مستقل رکھنا چاہیے، بڑے سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے. جب ہم جلدی میں فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ کو نیچے سے ایک پیپر آ جاتا ہے کہ یہ اس کو اس طرح کر دیں اور آپ ٹکر کا فیصلہ کر دیں، نہیں، یو ہیو ٹو ریئلی ہیو ٹیم. اگر اچھی اوپر ٹاپ کی ہوئے گی تو نعمان صاحب، یہ پیپر نیچے سے آتا ہے یا پیپر اوپر سے آتا ہے؟ یہ تو میں اس طرف کر گیا. پیپر جو ہمارے ملک کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، یہ ایوریج ہے، یہ کوئی اچھی نہیں ہے، یہ ایوریج ہے. باقی سب نالائق ہیں، سارے ادھر ادھر سب نالائق، سیاستدان بھی نالائق، سب نالائق. یہ ایوریج ہے. ایوریج آدمی جب ایک پیپر آپ کو دیتا ہے نا، ویدر خواہ جس اسٹیبلشمنٹ سے جو آپ سمجھیں جہاں سے آتا ہے، وہ ایوریج پیپر ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ اچھا ہوتا ہے. جب تک ہمارے پالیٹیشینز، بیوروکریٹس جو بیٹھے ٹاپ پر وہ پروفیشنلز نہ ہوں،
पॉलिटिशियन कभी प्रोफेशनल नहीं होता। जी। पॉलिटिशियन जो आता है, कोई वो यूके में भी वो यस मिनिस्टर प्रोग्राम होता है, कुछ नहीं समझता था प्राइम मिनिस्टर, उसके ब्यूरोक्रेट बताता था, वो ब्यूरोक्रेट सही नहीं बता रहा, इस तरह तो फिर यही होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट होएगा, यही होगा। ठीक, मैं नुमान साहब तंगी साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर अगले सेगमेंट में प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर नुमान वजीर साहब, सेनेटर बहरामन साहब और शिजा फातिमा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। शिजा साहब, ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी माफियाज की। माफियाज स्ट्रांग हैं, आपको भी हर्डल होती होगी आपकी हुकूमत में। अब ये हुकूमत है, ये भी कहते हैं माफिया तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आगे से रेजिस्ट करते हैं। देखिए, इमरान खान साहब बड़े बड़े दावे करते थे अपोजिशन में बैठ के, मेरे पास एक ड्रीम टीम है, वो आएगी, और 90 दिन गुजर गए, फिर का 200 दिन गुजर गए, अब कहते हैं 5 साल भी कम होते हैं। तो वो ड्रीम टीम एक तो नज़र नहीं आई, जो कि इनको, अगर इन्होंने हुकूमत में आना था, ये रेडी थे, तो इनको पता होना चाहिए था फिर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती हैं। माफियाज आज तो नहीं बने, माफियाज तो सदा से चलते आ रहे हैं, और खाली पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में चलते आ रहे हैं। ये कार्टल्स जो हैं, ये बनते हैं कमोडिटीज के बारे में, और ये ऑपरेट इसी तरह ही करते हैं। गवर्नमेंट्स कितनी स्ट्रांगली उसको एक्शन ले सकती हैं, नहीं ले सकती, वो जो है वो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ को बताता है। अब देखें, ये माफिया जो है, इस वक्त हमारे सामने एक अद्वियात का माफिया आया, जो इनके वजीर ने 300% जो है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, उनको इन्होंने चलो वजीर से हटा के अपना जनरल सेक्रेटरी पीटीआई का लगा दिया पूरे पाकिस्तान का। फिर इनके पास एक माफिया आया आटे का, उसकी रिपोर्ट आई, उसका हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन, क्या हुआ, उसका क्या बना, कोई अता पता नहीं। अब एक माफिया आया चीनी का। अब इस चीनी के माफिया में के जो 2 मेंबर्स हैं, इस चीनी जो है, मैं जरा अगर बता दूं तो तकरीबन कोई 40% जो पाकिस्तान की चीनी है, 40 से 50 के दरमियान, वो 2 लोग जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। वो उनमें से एक जो हैं, वो एक फैमिली भाई, दोनों मिनिस्टर हैं, इस वक्त भी मिनिस्टर हैं, उस वक्त फूड सिक्योरिटी एक मिनिस्टर थे, एक पंजाब में फाइनेंस के मिनिस्टर थे, एक इनके मेजर फाइनेंसियर हैं पीटीआई के, जो कि दुनिया भर जानती है और इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं। इनको अगर ये माफिया कह रहे हैं, और अगर ये अपने ही सफ़ों में बैठे हुए काबीना के मेंबर्स को माफिया कह रहे हैं, और फिर साथ में ये भी दोहराए जा रहे हैं कि हम माफियाज का तोड़ नहीं निकाल सक रहे, तो आप ही मुझे बता दें कि मैं इमरान खान साहब को क्या कहूँ, वो इनकॉम्पिटेंट हैं, या वो बेईमान हैं, या वो खुद करप्ट हैं। आप चूज कर लें आप जो करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक पैराडॉक्स है ना, कि आपने साथ एक बंदे को बिठाया हुआ है, वो माफिया, उसको आप कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मैं इसको तोड़ भी नहीं सक रहा, ये मेरे खिलाफ काम कर रहा है, तो और फिर आपने खुद चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, तो क्या आप भी उस माफिया का हिस्सा हैं? तो इस तरह की बातें करके लोगों को आप बार बार बेवकूफ तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उससे हो ये रहा है कि आप की जो गवर्नेंस है, जो आपकी मिस मैनेजमेंट, आज चीनी आप नहीं दे सके, हमारी औरतें, हमारी माएं, बहनें, बच्चियां जो हैं, चीनी 1 किलो खरीदने के लिए लाइन में लगी। मैं बहरामन साहब का पॉइंट भी ऐड कर दूं। बहरामन साहब, आप ये जो माफियाज हैं, ये हर गवर्नमेंट के अंदर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं कि ये बांध देते हैं। इसका एक और जवाब देना चाह रही थी, जरा ऐड करना चाह रही थी। देखिए तारिक साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज इमरान माफिया के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, जब आप माफिया के सरगना खुद हो, जिन माफियाज ने आपकी पार्टी बनाई है, जिन माफियाज ने आपकी पंजाब की हुकूमत बना के आपको दी है, जिस माफिया ने आपको मरकज में हुकूमत दी है, तो उस माफिया के बारे में आज आप बात करते हैं। खुदा का खौफ करें इमरान, आप अवाम को गुमराह न करें। आपके एक तरफ दूसरी तरफ आगे पीछे माफिया से, और वो आपके वो माफिया से जो फेडरल मिनिस्टर है, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है, जो आपके एटीएम मशीन है, जो आपके फाइनेंसर हैं, जिन लोगों ने जहाजों को भर भर के आपके बनिगाले में ला के दुपट्टे पहनाए हैं, जिन लोगों ने जहाजों में भर भर के इमेनेज और पीएज ला के आपने दुपट्टे पहनाकर अपनी हुकूमत ही बनाई है। इमरान, अवाम समझते हैं कि आप माफिया के सरगना हैं, और आपके लीडरशिप में माफिया काम कर रही है, और इसमें आपका बड़ा हिस्सा बनिगाला जाता है। जो आज आपकी बहनें अरबों की मालिक है दुबई में, आपकी बहनें अरबों रुपए की मालिक है अमेरिका में, ये आसमान से नहीं आए हैं। ये इन लोगों का, ये जो अवाम के खून पसीना की कमाई है, जो इन माफिया के जरिए आपकी बनिगाला में मुंतकिल होता है। इमरान लोगों को गुमराह न करे, आप कहते हैं कि माफिया को हटाएं। खुद टॉप से पैट्रनाइजेशन है। बहरामन साहब का पॉइंट ये। नुमान साहब, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आज नैब ने भी शुगर वालों को, मिनिस्टर्स को बुलाया, जी आप आए, एफआईए अलहदा। ये पैरेलल इंक्वायरीज कैसे फिर सक्सेसफुल होंगी? नैब अलग करे, एफआईए अलग करे, कोई और कमीशन ने रिपोर्ट बनाए, तो फिर निकलेगा क्या? ये तो हौश पौश होगी। ये
पता नहीं इतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत तो नहीं थी, एक जॉइंट टीम बना लेते और जो एक प्रोफेशनल्स के बनाते, अच्छे एक्सपर्ट जो इन्वेस्टिगेशन सही कर सकते उससे बना लेते। वो एक बड़ी इसके अंदर हर मिक्स लोगों का मिक्स सही होना चाहिए ना, एक उसमें लीगल आदमी भी होना चाहिए, एक उसका बिजनेस रिलेटेड आदमी भी होना चाहिए, हर किस्म के लोग उसके अंदर होने चाहिए उस इंक्वायरी के अंदर। और वो जो इंक्वायरी करके सबमिट करता है, जो टेक्निकली भी समझते हैं सबमिट करता है, उस पर हो जाता है। लेकिन ये ऑल सेड एंड डन कि ये इंक्वायरी देखना, अब आप बार बार कहते हैं कि ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी अभी आप बात कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन के साथ क्या किया। द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, दिस हैट्स ऑफ टू दिस जेंटलमैन, उसको तो यूं ही पता चलता है कि उसका अपना आदमी, उसका भाई उनका हुई नहीं है, भाई हो या दोस्त हो या जो भी हो, उसने यूं ही कोई गलत काम किया और ठग करके उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। सो ये तरीका होता है। तो आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड कि जी मैं ऐसी पार्टी से मेरा ताल्लुक है, ऐसा मेरा चेयरमैन है, लीडर है जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त, कि जी वो अपना दोस्त भी हो कोई भी हो उसके अगेंस्ट एकदम एक्शन लेगा। जहांगीर तरीन के अगेंस्ट एक्शन लिया। अभी ये जो जितने एमएनएस जमा हो रहे हैं, ये प्रेशर फील हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है इमरान खान साहब पे, पार्टी पे? बिल्कुल, ये एमएनएस जमा होते हैं, प्रेशर कुछ हद तक फील होगा। कुछ उन एमएनएस ने ये भी कहा कि जी हम तो उसके साथ सिर्फ गए थे, अदालत तक गए थे, हम यू डोंट टेक अस दैट वी आर विद हिम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ठीक है, ये तरीन को मासूम समझते हैं, आप क्या बताएं? वो कह रहे हैं नोमान साहब, बैरहमान साहब कह रहे हैं आप मासूम समझते हैं जहांगीर तरीन साहब को या नहीं? नहीं, मैं तो एक तंगी साहब जानते हैं कि मेरा इंडस्ट्री से बहुत ताल्लुक है और मैं इंडस्ट्रीज काफ़ी जानता हूँ। ये जितने भी इंडस्ट्रीज शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, सबसे बेहतरीन आदमी इसमें जहांगीर तरीन है, जो कम करप्ट है, जो सब जवाब देना चाहते हैं, करते हैं, सब सेल टैक्स देखें, सब इनकम टैक्स चुराते हैं, सब सेल टैक्स चुराते हैं, सब एक्साइज चुराते हैं, सब चोरी करते हैं। सबसे जो मिनिमम करता होगा वो जहांगीर तरीन करता होगा। और एक बार ये बात, दूसरा आप जो माफिया की बात करते हैं, कॉटन तो वाकई बहुत बड़ा माफिया, ये शुगर देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर शुगर इज द लास्ट प्रोडक्ट जो हमें बनाना चाहिए। शुगर केन तो उगाना ही नहीं चाहिए। आपने पहले भी ये बात, लेकिन वो कहते हैं कि अगर माफिया तो ये 40% जो है जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार है, तो 40% के जिम्मेदार तो ये दो लोग होंगे ना। अब ये 40% इमरान है, 40% के जिम्मेदार इमरान खुद हैं। जी मैं जवाब देना जी, सीधा साहब आप कमेंट कर दें जी। देखिए मैं जहांगीर तरीन साहब के हक में बात ये करना चाहती हूँ कि देखिए क्यों उनके खिलाफ एकदम से इतनी रैपिड इंक्वायरी हो रही है। देखिए शुगर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें आप, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है पैरा 57 के अंदर कि चीनी की बरामद की इजाजत की वजह से इस मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ी। ईसीसी के डिसीजन, ईसीसी का डिसीजन वजीर आजम का डिसीजन होता है। वजीर आजम को जब इम्प्लीकेट हो गए हैं, उन्होंने अपनी स्किन बचाने के लिए जहांगीर तरीन को आगे कर दिया। मेरी बात सुने, आप एक गवर्नमेंट पॉलिसी देते हैं, आप इंडस्ट्री को कहते हैं आप एक्सपोर्ट करें, 100 मसले होंगे शुगर कार्टेल के अंदर। आपने इस केस के अंदर आपने इंडस्ट्री को कहा एक्सपोर्ट करें, इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उस एक्सपोर्ट की वजह से जब बहरान क्रिएट हुआ तो आपने इंडस्ट्री पे डाल दिया। देखिए इजाजत आपने दी थी, गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, इंडस्ट्री उसको फॉलो करती है। आपने अब इंडस्ट्री को यू थ्रोन द इंडस्ट्री अंडर द बस, क्योंकि आपका नाम आ गया था, पता चल गया कि आपने जो है वो पैसा खाने की कोशिश की, आप पकड़े गए हैं, मुल्क के अंदर एक अजाब बहरान क्रिएट हुआ है। अब आप कहते हैं जी इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ो। तो ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। आप 100 दफा स्ट्रक्चरल इश्यूज को शुगर कार्टेल के जरूर उसको जो है वो आप एड्रेस करें, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वजीर आजम का कसूर है और किसी का कसूर नहीं है। पॉलिसी डिसीजन है, आप कहते हैं खराबी की वजह। ये मैं चूंकि वक्त कम है, मैं नहीं कहती, ये शुगर कमीशन रिपोर्ट कहती है। बैरहमान साहब वक्त कम है कि ये शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये जो पूरा एक हफ्ता एपिसोड चला, मुल्क के वसी तर मफाद में सारे एक्शन हुए और मुल्क के वसी तर मफाद में वो सारे एक्शन जो है ना वापस हो रहे हैं। तारिक साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जहां तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक है तो बैरहमान साहब आपकी आवाज खराब हो रही है। मैं और ये वही शेख रशीद है जिसके बारे में इमरान ने कहा था कि मैं शेख रशीद को चपरासी भी भर्ती नहीं करूंगा। ये देखिए, शेख रशीद और इमरान अपने आप को पार्लियामेंट के पीछे छुपाना चाहते हैं। अभी तक प्राइम मिनिस्टर पार्लियामान नहीं आए हैं, अभी तक वो पार्लियामान को भी तौकीर कर रहे हैं।
ابھی تک وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی یہاں پہ ان کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران حساس ادارے کے ساتھ بھی سیاست کر رہے ہیں جو ملک اور ملک کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے. نعمان صاحب، یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا جس طریقے سے، اور پوری دنیا میں بھی بدنامی ہوئی، وہ جو ویژول لوگوں نے دیکھے، پولیس والوں کو مار رہے ہیں، پھر دوسرے بھی، پھر پولیس والوں کی چیزیں، اور پھر ہم ایک دفعہ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف منٹ نہیں لگاتے دوسری ایکسٹریم پہ آنے پہ. پارٹیوں کا لا کر بیٹھ کر شریعت کے مطابق اپنی بات کرنی چاہیے تھی. جو شریعت نے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، اس نے اپنے آپ کو آنا ہی نہیں گوارا سمجھا. پی ایم ایل این والے آئے. شاہد عباسی کو میں 50 سال سے جانتا ہوں. اس کا بڑا بھائی میرا بڑا قریبی دوست تھا. وہی شریف، یہ بڑا شریف سا آدمی لڑکا تھا. اب جو آدمی ہے، آئی ایم سرپرائزڈ کہ اس نے ایسی بات کی. آئی ایم شاکڈ کہ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے خود بھی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی کر کے. اور وہ میرے خیال میں اس میں اتنی گریٹنس ہے. آئی نو ہم ویری ویل. میں اب سب سے زیادہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اینڈ آئی ایم شیور اس میں اتنی گریٹنس ہوئے گی. ایز اے گریٹ پرسن یہ آ کر اس نیشنل اسمبلی میں اوپنلی کہے گا، اپولوجائز کرے گا اپنا. کل بھی نیشنل ٹی وی پہ کہا نعمان صاحب. ناٹ ٹو اسد کیسر، ناٹ ٹو اسد کیسر، ٹو دی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کی پوزیشن کو، کی ڈیزگنیشن کو یہ اپولوجائز کرے گا. ہو گیا، ان ہیٹ آف دا ڈیبیٹ ہو گیا. لیکن اٹ از ڈس اپوائنٹنگ فرام بوتھ دا پارٹیز. پیپلز پارٹی جو آئی نہیں، اور پی ایم ایل این نے آ کر جو شاہد عباسی نے حرکت کی، اٹ از ٹوٹلی ڈس اپوائنٹنگ. یہ کہ ہم انٹرنیشنل لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں آپ نے اپنا انٹرنیشنل امیج ٹھیک رکھنا ہے، اپنا دیکھنا ہے. یہ صرف یہ ناٹ، ہم ایک آئسولیٹڈ ملک نہیں ہے، ہم ساری دنیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ہم باقی سارے اسلامک کنٹریز کے ساتھ ملے. مل کر آپ نے یہ ایشو اٹھانا ہے جو پرائم منسٹر جس طرح عمران خان چاہ رہا ہے. مل کر سارا اسلامک ورلڈ اس ایشو کو اٹھائیں، اور یورپ کو، ویسٹرنرز کو اپنا اسلامک پوائنٹ آف ویو کا صحیح پرسپیکٹو میں کہ ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. صاحب لاسٹ کامنٹ جی، پروگرام کنکلوڈ کریں گے. پی ٹی آئی نے جس طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے 2017 میں احسن اقبال کو گولی مروائی، خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکوائی، ہمارے وزیر اعظم کے اوپر جوتی پھینکوائی. آپ ان کے، چاہے ابرار الحق ہو، چاہے ان کا وزیر اعظم ہو آج کا، آپ ان کے بیانات صرف سن لیں اور پھر مجھے بتا دیں کہ کیا وہ، دیکھیں نا میری بات سنیں. انتشار پھیلانے والے جو ان کے ابرار الحق صاحب کے، آپ پلیز وہ تقریر سن لیں ابرار الحق کی، جس نے انتشار پھیلایا، جن کے احسن صاحب ڈائریکٹ مخالف، سیاسی مخالف ہیں. آپ اشتعال انگیز ان کی جو ہیں وہ اسپیچز سن لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے کیا مقاصد تھے. دیکھیں میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں، وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، اور آپ نے اگر ان کے ساتھ، اس حکومت نے معاہدہ کیا تھا، آپ کو آپ نے مس مینج کیا اس معاملے کو. آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے پہ آپ کی سگنیچرز ہیں، اس معاہدے کو آپ نے پارلیمان سے پوچھ کے تو نہیں کیا. آپ نے ان کو، جب اگر ایک حکومت اس ملک کی کسی بھی گروپ کے ساتھ، تب تک وہ ایک سیاسی پارٹی تھے، اگر آپ ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ حکومت معاہدہ کرتی ہے، اس کو آنر کرنا حکومت کا فرض ہے. اور اگر وہ اس کو آنر نہیں کر سکتی تو اس کو کل عدم قرار دینا، اور اس کے بعد پولیس والوں سے ان پہ گولیاں چلوانا، اور پھر پولیس والوں کو شہید کروانا ان ریٹرن، یہ دونوں چیزیں غلط مس مینج ہوئی ہیں. یہ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے. یہ خون بہا کس کے ہاتھ پہ ہے، یہ ہمارے سامنے ساری صورتحال مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. سینیٹر نعمان وزیر صاحب، سینیٹر بہرامند صاحب اور رشیدہ فاطمہ صاحبہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.